اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بے عیب ذات ہے، خوبیاں اس میں ساری ہیں، عیب اس میں کوئی نہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کروانے کے لیے لے گئی۔ یہ عنوان چل رہا ہے اسرا و معراج کا۔ سدرۃ المنتہی بیری کے درخت کو کہتے ہیں، ایک ایسا درخت جس کی حیت یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں تھوڑی بہت اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، حقیقت حال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے، نیچے سے چیزیں یہاں تک جاتی ہیں، یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر کی چیزیں یہاں تک آتی ہیں، یہاں سے نیچے نہیں آتی۔ اس لیے اس کو منتہا کہا گیا، سدرۃ المنتہی، بیری کا وہ درخت جہاں پر انتہا ہوتی ہے نیچے کی چیزوں کی اور اوپر کی یہاں تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرہ پر چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ اے اللہ کیا چھا رہا تھا؟ اللہ نے فرمایا ما یغشی، چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ہر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ما یغشی، جو چھا رہا تھا بس چھا رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انوارات کی بارش ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے اوپر چھا رہی تھی، جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ سونے کے پروانے تھے جو اس پر گر رہے تھے، رنگ برنگ کے پرندے تھے، پرندے نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو پرندوں کی شکل میں انتہائی خوبصورت سدرۃ المنتہی کے ہر پتے پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو چھا رہا تھا ما یغشی، جو چھا رہا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو آپ کی آنکھیں چندھیائی نہیں اور آپ کی نگاہیں حد سے گزری نہیں، اتنا دیدار کیا کہ اور زیارت کی اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں ان سے نہ تو چندھیائیں، ایک نور کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ایک روشنی ایک دم دیکھی آنکھ چندھیا گئی، یا نظر ادھر ادھر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، آپ کی نگاہوں میں چندھیا پن نہیں آیا اور نہ ہی حد سے گزری۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے اپنی نشانیاں بڑی بڑی دکھائیں اور ان کے دیکھنے میں آپ کی آنکھیں چندھیائی نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے پچھلا جمعے میں نے اس پر دلائل پیش کیے تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں، میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی اور اس میں ایک تطبیق بھی کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی آنکھ، آیت پڑھتی ہیں کہ کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیدار کیا،
پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر فرمایا کہ اے اکرمہ، افسوس ہے تجھ پہ، تجھے سمجھ نہیں آئی بات کی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ شانو کی وہ تجلی ہے جو ذات کی تجلی ہے، جس کا دیدار کوئی آنکھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کے کوئی آنکھ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ شانو کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ نور ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ، میں نے تو ایک نور کو دیکھا۔ اسی حدیث سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور جو فرماتے ہیں کہ نہیں کیا وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں کیا۔ تو نظریں اللہ تعالیٰ شانو کے نور کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانو کی ذات محدود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانو نے اپنی خاص تجلیات کا دیدار کروایا، ایسی تجلیات کا دیدار کہ ویسی تجلی کا دیدار اللہ نے کسی نبی اور فرشتے کو نہیں کروایا، اور اتنے قریب ہوئے۔ میں اس کی تفصیل میں پچھلے جمعے یہ کر چکا، مجھے آج عنوان مکمل بھی کرنا ہے اور میں نے شب معراج کی گفتگو بھی کرنی ہے، میں اس لیے اس بات کو یہی روکتا ہوں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ 50 نمازوں کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک، تیسرا تحفہ اس امت کی مغفرت۔ یہ 3 تحفے لے کر بڑی خوشی واپس تشریف لا رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام سے پھر واپسی پر ملاقات ہو رہی تھی۔ 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سے کیا لے کر آئے؟ فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرما دی ہیں، 50 نمازیں لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ واپس جائیے اور کم کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے، پھر عرض کی اے اللہ کچھ کم کر دیجیے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 کم کی، بعض میں آتا ہے 5 کم کی۔ 45 نمازیں لے کر پھر 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 45 بھی زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ پھر واپس تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں اور کم ہو گئی، کم کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 بھی زیادہ ہیں، میری امت 2 نمازوں نہیں پڑھ سکی، آپ جائیے اور 5 سے بھی کم کروائیے۔ اب نبی اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا، جب حاضری ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات، ہمارا حکم بدلہ نہیں کرتا، یہ تقدیر میں ہم نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہوں گی، آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، جو یہ 5 نمازیں ادا کرے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ پھر واپسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیے، 5 سے کم کروا لیجئے۔ فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی۔ واپس تشریف لائے، مسجد اقصیٰ پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا گیا۔ فجر کا وقت تھا، اب سب دیکھ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر کر دیا کہ آپ ہی امام الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے
کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دوگانہ ادا کیا۔ اب یہاں درمیان میں ایک قصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی، صرف روحانی نہیں، جسمانی اور روحانی تھی۔ آپ کا دل جو دیکھتا تھا وہی آنکھیں دیکھتی تھی۔ ان دنوں پہلے میں یہ قصہ پورا کر لوں، پھر یہ اگلی بات سناتا ہوں، یہ رہ نہ جائے، یہ بھول نہ جاؤں میں یہ جو بات سنانے لگا ہوں۔ واپسی شروع ہوئی، براق دروازے پر بندھا ہوا تھا اور آپ براق پر سوار ہوئے، جبریل امین ساتھ تھے، اور اب سفر شروع ہوا واپسی کا مسجد حرام کی طرف۔ راستے میں ایک قریش کا قافلہ جو شام سے مکہ مکرمہ واپس آ رہا تھا، یہ 1 مہینے کا سفر تھا ایک طرف کا، تو آنے جانے کا 2 مہینے کا سفر، تو تجارتی قافلہ راستے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ براق کو دیکھ کر ایک اونٹ بدکا، اور بدکا اس کو چکر آئے، گھوما، گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایک برتن میں پانی تھا اس قافلے والوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور سب کو دیکھا، اور واپس مسجد حرام اور پھر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، جو رات کو اٹھ کر ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں چلے گئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب گھر کے افراد آرام فرما رہے تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ جاگ گئیں اور پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہ ام ہانی، مجھے تو اللہ نے سیر کروائی مسجد اقصیٰ کی اور پھر آسمانوں کی، دیکھ میں اب تیرے پاس ہوں، میں فجر کی نماز اب یہاں پڑھوں گا، اس کا مفہوم ہے او کما قال علیہ السلام، لے مجھے چھوڑ، میں جا کر قریش کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے سیر کروائی۔ بڑے خوش چل پڑے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا کہ نہ کیجئے، نہ سنائیے ان کو ایسی بات، یہ پہلے ہی آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، انکار کریں گے۔ فرمایا نہیں، میں جا کر قریش کو بتاتا ہوں۔ آپ وہاں سے تشریف لائے اور قریش کے لوگ جو ملنا شروع ہوئے، ابو جہل سب سے پہلے ملا، تو اس کو خبر سنائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ اسے تو بہانہ مل گیا، اس نے کہا اچھا ٹھہر جائیے، میں ذرا اور لوگوں کو بھی بلا لاؤں، سب کو سنائیے یہ بات۔ مذاق اڑایا اس نے، لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے قصہ سنایا، پھر جو کرنا تھا انہوں نے کیا، مذاق اڑایا، مسلمانوں کا مذاق۔ کسی نے کہا کہ اچھا آپ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ چلے گئے، آپ یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، ستون گننے تو نہیں گئے تھے، دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ شانو نے مسجد اقصیٰ کے راستے سے ساری رکاوٹیں دور کر دی اور فرمایا کہ یہ اجیاد یا کون سا علاقہ، فرمایا کہ ایسے مجھے لگا کہ مسجد اقصیٰ یہ سامنے ہے، اور وہ جو پوچھتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا رہا۔ یہ جس نے سوال کیا تھا یہ مسجد اقصیٰ دیکھ کر آیا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو یہ ٹھیک کر رہے، اور جا کر ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، پھر میں وہاں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا کہ یہ دعویٰ کس نے کیا؟
کہ تمہارے دوست نے کیا؟ فرمایا اگر میرے دوست نے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں ابو بکر صدیق تو پہلے ہی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ساتویں آسمان سے اوپر سے جبریل آ سکتا ہے، تو کیا وہ رب جس نے اس کو نبی بنا کر بھیجا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں لے جا سکتا؟ میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہی وہ بات تھی جس کے بعد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا اور پھر صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ان دنوں میں ایک قافلہ، یہ جو قصہ میں پہلے سنانے لگا تھا وہ یہاں آتا ہے۔ ہاں یہ بھی کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور ان کا ایک اونٹ لنگڑا ہو گیا تھا اور ان کے برتن میں پانی تھا، وہ میں نے پیا ہے، اور فلاں دن یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ اور جب وہ دن آیا، جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی تھی، مکہ کے لوگ بھاگ کر وہاں گئے، اس جو سرحد جہاں پر قافلے واپس پہنچا کرتے تھے، کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سچ ہے یا نہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اسی دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس دن وہ قریش کا قافلہ وہاں موجود تھا اور ان کے اس برتن سے پانی بھی غائب تھا اور ان کا ایک اونٹ بھی لنگڑا تھا، اور تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک اونٹ گم بھی ہو گیا تھا۔ ایک قافلہ، تجارت کا قافلہ مکہ مکرمہ سے شام گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا، دعوت نامہ لکھا شاہ روم کو، قیصر کو خط لکھا، اور حضرت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دے کر بھیجا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر روم کے سامنے وہ دعوت نامہ لے کر پہنچے، تو قیصر روم نے تحقیق کی کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں کوئی عرب سے کوئی قافلہ آیا ہو کہ جی ایک قافلہ تجارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں تھے، یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ وہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے بہت سے سوال کیے، میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ پھر یہ میرے ساتھ ساتھی مجھے ہمیشہ جھوٹا کہیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی، میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے آپ کی اس مسجد اقصی آپ کی اس مسجد میں آیا ہے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے گیا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ یہ بادشاہ اس کا انکار کر دے گا، لیکن بادشاہ کے ساتھ مسجد اقصی کا جو پادری تھا، بڑا پادری، وہ بڑے احترام سے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دم بول پڑا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے فرماتے ہیں کہ سچ فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں رات کو تمام دروازے بند کر کے دیکھ بھال کر میں پھر اپنے گھر جاتا ہوں، اور اس رات، جس رات کی یہ بات کر رہے ہیں، تمام دروازے بند ہو گئے، ایک مین دروازہ جب میں نے بند کرنے کی کوشش کی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو، دروازہ بند ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے لوگوں کو آواز دی، لوگ آئے، سب نے زور لگایا، دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے بڑھئی کو بلایا، بڑھئی نے بھی عاجزی کا اظہار کیا، کہا صبح کو دیکھیں گے۔
وہ کہتا ہے کہ میں جب صبح کو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ جانور کے قدموں کے نشان ہیں اور ایک دروازے پر پتھر کے اندر سوراخ ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ نشان اس سواری کے ہیں کہ جس سواری پر کوئی نبی ہی آیا کرتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کسی نبی کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی، اسرا و معراج جسمانی اور روحانی تھا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں صحیح یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ شانہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات 10 منٹ رہ گئے. یہ تو شب معراج کی گفتگو یہاں مکمل ہوئی.